بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور سلامت رکھے، اور ہر قسم کی بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب لوگ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو میں نے جو نئی بیڈ شیٹ بچھائی تھی تو میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو ہٹاؤں بیڈ سے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ زیادہ میلی ہو گئی تو پھر جو ہے نا اچھے سے صاف نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ دوسری بیڈ شیٹ ڈال دی۔ اس کا کلر ہلکا ہے تو یہ ذرا جلدی سے جو ہے نا میلا ہو جاتا ہے، جبکہ میں تو کمرے میں آتی ہوں صرف سونے کے لیے۔ تو خیر، پھر مجھے یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور مجھے وہ نئی والی جو بلو رنگ کی ہے نا یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ ہلکے کلر میں نا مجھے وائٹ کلر بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ بیڈ پہ نا ہر ٹائم بس وائٹ بیڈ شیٹ پڑی ہو۔ تو پھر میں نے جو ہے نا یہ تقریباً تھا کوئی 11:30 بجے کا ٹائم تھا شاید، تو میں نے سوچا کہ جب وہ لڑکا کام کر کے چلا جاتا ہے تو پھر میں جو ہے نا پھر میرا کام شروع ہو جاتا ہے، جہاں سے اس نے اچھا کام نہیں کیا ہوتا تو پھر میں وہاں پہ صفائی بھی کرتی ہوں۔ اور مجھے یاد آ گیا کہ آج تو جب یہ ویڈیو جو ہے نا گائز یہ ہے منگل کے دن کی، منگل کا دن نہیں تھا شاید، یہ 2-3 دن پہلے کی ویڈیو ہے، اور اس دن بہت بارش ہو رہی تھی تو جو لڑکا تھا وہ نہیں آیا تھا، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جب تیز بارش ہو تو پھر مت آنا، کیونکہ اتنی بارش میں اتنی دور کوئی کیسے آ سکتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں سے آتا ہوں، اور راستے میں ایک جگہ ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو میں بڑی مشکل اور بڑی تکلیف سے جو ہے نا اس پانی کے اوپر سے آتا ہوں، تو پھر میں نے اس کو کہا کہ جب بارش ہو تو پھر مت آنا، تو وہ پھر نہیں آیا تھا۔ اور ساری صفائی میں نے خود کی تھی، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ جو میرا مگ ہے اس میں پانی رکھتی ہوں، کیونکہ اکثر رات کو جب اٹھتی ہوں نا تو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر میں پانی پی لیتی ہوں، پاس پڑا ہوتا ہے، اور پھر پڑا ہوتا ہے کبھی تو میں کچن میں لے جاتی ہوں اور کبھی پڑا ہوتا ہے سائڈ ٹیبل پہ۔ تو یہ میں نے سارا کمرہ ٹھیک کیا، اور پھر بعد میں نے ساری صفائی کی، اور اتنے اچھے سے میں نے صفائی کی کہ سارے جو صوفے ہیں نا لاؤنج میں اور بیڈ روم میں سب کو میں نے نا ہٹا کے تو نیچے سے صفائی کی ہے۔ ایسی صفائی جو ہے نا وہ لڑکا نہیں کرتا، تو یہ جو اس طرح کی صفائی ہوتی ہے نا وہ میں خود کرتی ہوں، کہ بیڈ کے نیچے سے جھاڑو لگانا، اچھے سے موپنگ کرنا، اور صوفوں کے نیچے اور پیچھے جھاڑو لگانا۔ تو یہ دیکھیے 11:30 بجے کا ٹائم ہے، مجھے ابھی یاد آ گیا۔ اور پھر میں نے ڈسٹنگ بھی کی تھی، اور سارے جو ڈیکوریشن پیسز تھے میں نے ان کو دھو لیا تھا، کیونکہ مٹی زیادہ پڑی تھی تو پھر مجھے ایسے نہیں اچھا لگتا، تو میں دھو کے صاف کر کے پھر رکھ لیتی ہوں۔ تو یہ کمرہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ کو وہ گھر دکھاتی ہوں جو میرے بالکل سائڈ پہ گھر بن رہا ہے نا، جہاں سے اتنا شور آتا ہے،
اور تو وہ یہ ہے وہ گھر اس دن جو تھا نا انہوں نے لنٹر کے لیے پورا تیار کیا تھا، لیکن پھر بارش ہو گئی 2-3 دن، تو آج جو ہے نا انہوں نے لنٹر ڈالا اور اتنا شور کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اتنا شور کر رہے تھے مزدور۔ تو بس یہ جو ہے نا میرے بیٹے کا روم ہے اور وہ دوسرا بھی ہے، تو وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ روم مت دکھائیں، تو اس وجہ سے میں نے نہیں دکھایا۔ اور اب باری ہے لاؤنج کی، تو میں اب لاؤنج کی جو سارے کشن وغیرہ ہے نا وہ ٹھیک کروں گی، کیونکہ صفائی وغیرہ میں نے کر لی ہے۔ تو بس یہ جو کشن ہے نا یہ تو میں سارا دن ٹھیک کرتی رہتی ہوں اور یہ لوگ ادھر ادھر رکھتے جاتے ہیں، تو کیونکہ سب کی عادت ہے کہ جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا تو لیٹ کی ٹی وی دیکھتے ہیں، تو ہر صوفے پہ جب یہ لیٹتے ہیں تو 2 کشن سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، تو یہ ان کی عادت ہے۔ اچھا میری عادت ہے کہ جب میں سوتی ہوں نا تب میں بیڈ میں جا کے بیٹھتی ہوں، اگر میں کسی دن نہیں سوں گی تو میں سارا دن ایسے چلتے پھرتے اور لاؤنج میں بیٹھ کے گزارتی ہوں۔ تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اتنی بارش ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے دسمبر کی سردی لوٹ آئی ہے۔ میں نے پھر سے یہ موٹی رضائی نکالی اور سب کے لیے پھر وہ موٹی رضائیاں نکالی کیونکہ سردی زیادہ ہو گئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ اس طرح جو ہے نا ہم تو بھئی سردی سے مر جائیں گے، اور میں نے بھی یہ گرم سوٹ پہنا، جو میری قمیض ہے وہ لینن کی ہے اور جو ٹراؤزر ہے وہ ویلویٹ کا ہے، تو اتنا مزہ آ رہا تھا۔ شکر ہے میں نے 2-3 جوڑے باہر چھوڑے تھے، ورنہ سردی میں کیا پہنتے۔ ہلکے ہلکے سویٹر میں نے چھوڑے تھے اور باقی سب کچھ میں نے سنبھال کے رکھ دیا ہے سردیوں کا۔ تو یہ دیکھیے میرا جو ہے نا لاؤنج بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جب میں خود صفائی کرتی ہوں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میں جو ہے نا اچھے سے صفائی کرتی ہوں، دوسرا جب کرتا ہے تو مجھے تسلی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو کیسی لگی میری صفائی مجھے ضرور بتانا۔ اور اب جو ہے نا کچن تو میں نے صاف کر لیا ہے، لیکن چیزیں ذرا ادھر ادھر پڑی ہے تو پھر ان کو میں اپنی جگہ پہ رکھ لیتی ہوں، تو کچن بھی میرا صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرا بیٹا لایا تھا کوکنگ آئل اور ساتھ میں کچھ چپس وغیرہ تھے، ٹافیاں تھی، تو اور چولہا تو صرف صبح ناشتہ جو ہے نا وہ میں چولہے پہ بناتی ہوں، بعد میں تو سارا دن گیس نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے نا میں سارا کام اس چھوٹے سلنڈر کے اوپر کرتی ہوں، اور اب میں دوسرا بھی لینے والی ہوں، کیونکہ ایک پہ تو ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر مہمان ہو تو پھر تو دوسرا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں نے جو ہے نا ہسبینڈ سے کہا کہ ایک اور بھی لے آئیں یا اس سے تھوڑا بڑا لائیں۔ اس میں تو گیس کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ تو میرا بیٹا لے جاتا ہے اور 20 منٹ میں جو ہے نا بھروا کے تو پھر واپس بھی لے آتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور یہ میں بنا رہی ہوں 10 بجے کی چائے، جو کہ بن رہی ہے 12 بجے، کیونکہ میں کام کر رہی تھی تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ بیگم آپ تو آج جو ہے نا سارے گھر کو چمکا کے دم لیں گی، لیکن ہمیں جو ہے نا چائے کی طلب ہو رہی ہے، تو پہلے چائے بنا لو تو پھر باقی کام کرنا۔ تو پھر جو ہے نا 12 بجے میں نے کہا کہ چلو چائے بنا لیتی ہوں، ان کو دیتی ہوں اور خود بھی پیتی ہوں، کیونکہ سردی تھی تو مجھے بھی نا بہت چائے کی طلب ہو رہی تھی کہ گرم گرم چائے پی لوں۔ تو یہ جو وائٹ کپ ہے نا چھوٹا، اس میں میرے ہسبینڈ جو ہے نا 10 بجے کی چائے پیتے ہیں، اور میں جو ہے نا یہ دوسرے مگ میں پیتی ہوں، اور میرا بیٹا بھی مگ میں پیتا ہے چائے۔ تو بس چائے بن گئی، اور چائے کے ساتھ ہم لیتے ہیں یہ نمکین بسکٹ،
پہلے میں چائے لے گئی اور اب میں بسکٹ لے کے جا رہی ہوں۔ کچن اتنا دور ہے نا لاؤنج سے کہ اچھی خاصی واک ہو جاتی ہے میری، تو سارا دن کچن میں جانا اور لاؤنج میں آنا۔ تو آپ کو ایسے بھی اندازہ لگ رہا ہوگا کہ کتنا بڑا لاؤنج ہے اور کچن کتنا دور ہے۔ تو پھر میں نے بیٹھ کے آرام سے چائے پی لی اور پھر میں نے کھانا بنائے۔ کھانے میں نے اس دن پتہ نہیں کیا بنایا تھا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا بنایا تھا، سوری، کیونکہ میں نے لک بھی نہیں دکھائی تھی۔ اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں کھانے کے بعد فروٹ کھاتی ہوں اور پھر کبھی کبھی سو بھی جاتی ہوں فروٹ کھا کے۔ گلا میرا بڑا خراب ہے کیونکہ اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی پیپسی پی ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سردی میں گلا خراب ہو گیا۔ تو بس میں نے فروٹ کھایا اور اس دن جو ہے نا میں سوئی نہیں، اور مجھے یاد نہیں آ رہا کہ دوپہر کو کیا بنایا تھا، لیکن رات کو پھر میرے بیٹے نے کہا کہ ماما جو ہے نا سجی منگوانی ہے اور آپ جو ہے نا رائس بنائیں اور ہم لوگ جو ہے نا یہ سجی لے آتے ہیں۔ یہ چکن ہوتا ہے روسٹ، تو پھر وہ یہ لے آئے تو یہ ہم نے رات کو پھر ڈنر میں کھایا۔ مجھے تو اچھا نہیں لگا یہ جو چکن ہے، اس سے تو مزیدار میں خود بناتی ہوں۔ تو میں نے بیٹے سے کہا کہ آئندہ نا یہ نہیں لانا، میں گھر میں خود بناؤں گی کیونکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ لیکن اس کو شوق تھا تو پھر ہم نے نا منگوا لیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا میں بیٹے کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، یہ میرا خیال ہے کل کا ہے۔ تو میں ناشتہ بنا رہی تھی بیٹے کا، وہ ذرا لیٹ ناشتہ کرتا ہے، تو یہ اس کی ویڈیو ہے۔ یہ فروزن پراٹھے ہے نا اس کو اچھے لگتے ہیں اور مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، تو پھر وہ لایا تھا تو پھر میں نے بھی ناشتے میں کھائی تھی اور اس کے لیے بھی یہ بنائے تھے 2۔ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک پہ تو جو ہے نا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو گائز اپنا بہت سارا خیال رکھیے، میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔